بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا مفہوم۔ دعا عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، مدد طلب کرنا یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ یہ بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن میں دعا کی اہمیت۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دعا کرنا اللہ کا حکم ہے اور وہ خود اپنے بندوں کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے سے دعا کریں، میرے سے مدد مانگیں، میں آپ کی دعا قبول کروں گا، آپ کی بات کو سنوں گا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور جب بھی آپ میرے سے دعا کرتے ہیں میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جب بھی آپ مجھے پکارتے ہیں تو میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ آیت اللہ کی قربت اور دعا کے قبول ہونے کی امید دلاتی ہے۔ قربت یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ سنت میں دعا کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا سب سے خاص حصہ قرار دیا ہے۔ جیسے ہم اگر نوافل پڑھتے ہیں، اگر ہم فرض پڑھتے ہیں، یا اگر ہم نفل پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اگر اس کے بعد ہم دعا ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے عبادت کا حصہ بنے گی؟ تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ مطلب آپ ساری عبادت کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد دعا نہیں کرتے، تو اس کا یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنی اجرت نہیں لیتا۔ تو ایسی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام تو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دعا کرنا محض مانگنا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ یہ اگر ہم لوگوں کے سامنے مانگے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہماری بے عزتی ہے اگر ہم کسی سے مانگے کہ، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ میرے سے دعا کریں گے تو میرے لیے یہ اس سے زیادہ کوئی عزت والی چیز ہی نہیں ہے۔ اب دعا کے آداب کیسے ہیں؟ دعا کے قبول ہونے کے لیے چند آداب بتائے گئے ہیں۔ اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ دعا قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے دعا کر لی ہے تو پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا، نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ عاجزی اور گڑگڑا کر مانگنا، رو کر مانگنا۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ حلال روزی اختیار کرنا، جلد بازی نہ کرنا کہ دعا فوراً پوری ہو جائے۔ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگنا، دعا کے اور اوقات۔ اب اچھا، یہ بات پہلے کی گئی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگنا۔ جب بھی آپ دعا کریں تو پہلے دوسروں کی خیر مانگیں، پھر اپنے لیے دعا کریں۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن ایک خاص وقت، سجدے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، اور افطار کے وقت جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزے کو افطار کرتے ہیں، کھولتے ہیں روزے کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔